جی 3 آبجیکٹیو تھے سعودی ویژن 2030 کے. ایک ان کے پلرز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹو کریٹ اے وائبرنٹ سوسائٹی. دوسرا دے وانٹ ٹو بی این ایمبیشس نیشن. اور تیسرا کہ دے وانٹ ٹو گرو دیئر اکانومی ڈائیورسفائڈ. جی پاکستان میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تینوں کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. ایک تو پاکستانی لوگ, دوسرا پاکستانی کمپنیز, اور تیسرا پاکستانی حکومت. جی گورنمنٹ کافی انوالوڈ ہے, گورنمنٹ کے کافی لنکس ہیں. SIFC کا کریشن بنی ہی اسی لیے تھی, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی اسی لیے تھی تاکہ مڈل ایسٹ سے جو ہماری انویسٹمنٹ ڈیلز ہے وہ اس پہ وہ کام کرے. تو گورنمنٹ کے لیول پہ کافی سیریسنیس ہے. میں ان کافی کانورسیشن میں انوالو ہوں, اس لیے میں آپ کو اس بیسس پہ بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ میں کافی اس میں انوالومنٹ ہے. کا سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ٹیک ہی ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈالر مل رہا ہے, بی جو ہے آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہو تو باؤنڈریز آپ کو روک نہیں رہی, اور تیسری جو یہ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے تو اور لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹرپرینورل ہیں کہ وہ خود آن لائن سیکھ لیتے ہیں. 290 ہاسپٹلس کو وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. 3000 ہیلتھ کیئر سینٹر کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان ہے. ان کے پلان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی ہیلتھ کیئر میں انویسٹمنٹ ہے 25%, اس کو وہ انکریز کر کے 50 to 60% پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. So they are inviting people to come and participate in the public-private partnership project. سب سے بڑی چینج تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ چینج ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ تر جو ہمارے گورنمنٹ میں بھی لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر ورلڈ بینک سے ہوتے ہیں, IMF سے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی خود بزنس نہیں کیا ہوتا, صرف لون ہی دیے ہوتے ہیں. ان کو آتے ہی صرف لون دینا اور لون دینا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں لون ڈیٹ کا پرابلم ہو. ہمارا مشن یہی ہے ٹو کنیکٹ پاکستانی پیپل ود گڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. Not just Pakistani people, مگر also global companies, global investors. KSB پاکستان کا oldest brokerage house ہے, started in 1952, so more than 70 years old. تو K-Trade واحد پاکستانی اسٹاک ٹریڈنگ ایپ ہے جس کے ملین ڈاؤن لوڈز ہے. اور ہارورڈ بزنس اسکول نے اس پہ کیس اسٹڈی لکھی ہے, اگین واحد پاکستانی کیپٹل مارکیٹس کمپنی جس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. السلام علیکم علی صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. علی صاحب, My یو pleasure. آر ون آف دا ویری فیو پیپل اسپیشلی ان پاکستان جو کہ سینئر لیڈرز بھی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ 20 سال سے اس انڈسٹری میں بھی ہیں, اور جس طرح آپ ایکٹیو رہتے ہیں, کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, فائنینشیل لٹریسی سے بھی آپ بہت کام کرتے ہیں, تو یو آر ون آف دا ویری ریئر پیپل ان پاکستان جو کہ سینئر لیڈرز ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے انویسٹرز کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹو لرن مور اباؤٹ فائنینشیل لٹریسی, انویسٹمنٹس, economy and all things. So thank you very much for being very active on media, social media. It's absolutely my pleasure, and یہ تو ہمارا مشن ہی یہی ہے ٹو کنیکٹ پاکستانی پیپل ود گڈ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز, اینڈ ناٹ جسٹ پاکستانی پیپل مگر آلسو گلوبل کمپنیز, گلوبل انویسٹرز ٹو گروتھ کمپنیز ان پاکستان. تو ہم جو کر رہے ہیں it's driven by our mission. Absolutely. And جیسا میں نے کہا علی صاحب, آپ ماشاءاللہ 20 سال سے اس انڈسٹری میں ہیں, آپ کافی نون بھی ہیں. K-Trade ایک برانڈ ہے جو کہ آپ سے کافی منسلک ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ, اگر تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں فار آڈینس. جی بالکل. تو جیسا آپ نے بولا, میں K-Trade KSB کا چیئرمین ہوں. KSB پاکستان کا اولڈسٹ بروکریج ہاؤس ہے, started in 1952, so more than 70 years old. And K-Trade ہماری ایپ ہے جو کہ it has more than 1 million downloads. So just to put that in perspective, کہ جتنے بھی بروکرز کو کمبائن کر دے اس کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ملین ڈاؤن لوڈز آئیں گے. تو K-Trade واحد پاکستانی اسٹاک ٹریڈنگ ایپ ہے جس کے ملین ڈاؤن لوڈز ہے. اور ہارورڈ بزنس اسکول نے اس پہ کیس اسٹڈی لکھی ہے, اگین واحد پاکستانی کیپٹل مارکیٹس کمپنی جس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں
اور ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں، کیونکہ ہمارا بلیف یہ تھا کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ بڑے انویسٹرز کے پاس تو ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے پاس بھی ہوتی ہے. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے یار تمہارے پیسے ڈوب جائیں گے، بہت مشکل ہے، اس میں نہ پڑھو. اور ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ پیسہ بینک اکاؤنٹ میں ڈالو یا پھر آپ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دو. اچھا جو اور زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں جن سے میں ملتا ہوں کہ نہیں اسٹاک سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو رکھتا ہوں بینک میں یا پھر پراپرٹی لے لیتا ہوں. تو ان کو جب میں بتاتا ہوں ان کو بڑی تعجب ہوتا ہے کہ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار تم پیسہ بینک میں رکھتے ہو اور بینک جو ہے ہمارے کے ٹریڈ کے کلائنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، تو وہ تمہارے پیسے سے آگے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، تو خود نہیں کرتے، تم ڈرتے ہو. اسی طرح تم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہو اور جو ریئل اسٹیٹ کے اونرز ہیں وہ تو اسٹاک مارکیٹ میں بڑے انویسٹرز ہیں، تو وہ خود تمہارے پیسے سے لے کے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو تم ہی ہو جو ڈرے ہوئے ہو، باقی تو کوئی نہیں ڈرا ہوا. اور وہ ڈرے ہوئے اس لیے ہے کیونکہ ان کو ایک تو ڈرایا جاتا ہے اور دوسرا ان کو انفارمیشن نہیں دی جاتی. تو ہمارا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو ہم ایکسیس دیں، انفارمیشن دیں. میرا اپنا ذاتی جو بیک گراؤنڈ ہے، میں لنڈن میں رہتا ہوں اور پچھلے 20 سال سے لنڈن میں رہ رہا ہوں. اور یہاں پہ پہلے میں یو بی ایس میں کام کرتا تھا، I was a technology analyst covering the tech sector. پھر میں نے ایک ہیج فنڈ میں کام کیا جس میں نے ایمرجنگ مارکیٹس میں انویسٹ کیا، اسٹارٹنگ فرام رشیا گوئنگ ڈاؤن ٹو مڈل ایسٹ آل دا وے ڈاؤن ٹو ساؤتھ افریقہ. پھر ایک جرمن بینک ہے بیرنبرگ، پھر 6 سال میں ادھر میں وائس پریزیڈنٹ تھا، ٹیک ریسرچ کرتا تھا وہاں پر. بیرنبرگ پاکستان میں کمپنی ہے ایزی کیا نام ہے اس کا، دراز اور فوڈ پینڈا، اس کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے اس کا نام ہے راکٹ انٹرنیٹ. تو بیرنبرگ میں ہم نے اس کا آئی پی او کیا تھا جرمنی میں. And lastly, I was a partner at Autonomous Research, which is a part of Bernstein, where I was the head of European fintech research. So for 20 years, I worked at senior level positions in finance. I was CFO of a listed company listed on London Stock Exchange, which got acquired for $1 billion. And then 6 years ago, I put my money because to relaunch KSB K-Trade with this mission جس کا میں نے ذکر کیا. تو اب پاکستان میں we are one of the top brokers, but also we are now the only company from Pakistan which has an office and has launched in Saudi Arabia for Saudi stocks. So again یہ لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے. لوگ پاکستان میں ہمیں شاید انفارچونیٹلی ایک احساس کمتری ہے کہ ہمیں اپنی چیزیں بری لگتی ہیں، باہر کی چیزیں بہتر لگتی ہیں. تو اس لیے لوگوں کو بڑا سرپرائز ہوگا یہ کہ ہم کے ٹریڈ پاکستانی پروڈکٹ جو ہمارا ایپ ہے وہ سعودی میں لانچ ہو رہی ہے. ہماری ریسرچ سعودی میں ان سعودی اسٹاکس گلوبل انویسٹرز یوز کرتے ہیں. تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا پروڈکٹ کمنگ آؤٹ فرام پاکستان. So that's about me and that's about K-Trade. Very inspiring, Ali Saab. Ali Saab, K-Trade sometime overshadow کر دیتی ہے KASB کو ایز اے بروکر. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ دونوں میں ریلیشن شپ کیا ہے جن کو نہیں پتا، اور دوسرا یہ کہ K-Trade آپ کس طرح ڈسٹنگوش کرتے ہیں فرام اٹس پیئرس. جی تو K-Trade KSB کا نیا نام ہے. جیسا میں نے بولا کہ KSB پاکستان کا سب سے پرانا بروکریج تھا، ہم نے اس کو ری لانچ کیا. پہلے ہم نے KSB کے نام سے تھا اور پچھلے 3 سالوں سے K-Trade واز انیشلی جسٹ the name of the app, اور انسٹیٹیوشنل کام کے لیے ہم KSB یوز کر رہے تھے. مگر دین آئی تھاٹ ٹو میک اٹ سمپلر وی ری نیمڈ دا کمپنی ٹو K-Trade. سو آر کلائنٹس K-Trade کے کلائنٹس جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، بینکس ہیں، ایسٹ مینیجرز ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، گلوبل ایسٹ مینیجرز ہیں، ہائی نیٹ پاکستانی کارپوریٹس ہے، ہائی نیٹ ورتھ ہے. تو ایک ایکسٹریم پہ ہمارے پاس سارے انسٹیٹیوشن کلائنٹس ہیں اور دوسری سائڈ ایپ کے تھرو اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہاؤس وائفس بھی ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگ ہیں جو ایپ میں 5,000 روپے سے اسٹارٹ کر کے وہ پاکستانی اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، جو RDA کے تھرو جنہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. سو دیٹس واٹ K-Trade is KSB. اور ایک بینک بھی تھا علی صاحب، KASB بینک بھی تھا. جی so KSB Bank has nothing to do. So KSB Bank in 2014 was acquired by Bank Islami or was merged with Bank Islami. So that's another entity. This is a new company which I launched along with my partners in 2018. ایکسیلنٹ. اور جیسا آپ نے بھی کہا میں بھی K-Trade کے بارے میں بہت سنتا رہتا ہوں. تو نارملی فن ٹیک پہ آپ کا زیادہ ہے فوکس، ٹیکنالوجی پہ؟ ایبسولوٹلی. تو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ہم پاکستانی باقی پیئر سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. تو 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم خود پراپ ٹریڈنگ نہیں کرتے.
جیسا میں نے آپ کو بولا، مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باقی بروکرز کا کوئی انسینٹو نہیں ہے ایک ریٹیل انویسٹر کو ٹیچ کرنے کا. ان کو انسینٹو اس لیے نہیں ہے وہ کیونکہ وہ خود انویسٹ کرتے ہیں. اگر آپ خود انویسٹ کر رہے ہو تو آپ پڑھائی لکھائی مطلب لوگوں کو پڑھانے کے بزنس میں تو نہیں ہو، آپ اپنے پیسے انویسٹ کرنے کے بزنس میں ہو. آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ اس کہو گے یار تم نہ انویسٹ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، تمہارے پیسے چلے جائیں گے، تم ایسا کرو پیسے مجھے دے دو، میں تمہاری وجہ پہ تمہارے بیسس پہ انویسٹ کر دوں گا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم خود بھی انویسٹ نہیں کرتے اب، کیونکہ ہمارے کلائنٹ انویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کسی کو ایڈوائس نہیں دے سکتے اگر آپ خود اس میں انویسٹ کر رہے ہو. سو ایک تو سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہے کیونکہ ہمارے جو بڑے کمپیٹیٹرز ہیں دے آر گریٹ ایٹ انویسٹنگ دیئر اون منی and that's what their main business is. Our main business is to connect capital with companies. The second difference is that we are focused on tech. جس طرح میں نے اپنے بیک گراؤنڈ سے بتایا، I've done tech banking in UK for the last 20 years. I've run $1 billion fintech company which is now listed on NASDAQ. I'm on the board of a company in UAE, a company in Hong Kong, a company in Germany. So, and the purpose of creating K-Trade was کہ ٹیکنالوجی سے ہم یوز کرتے ہوئے لوگوں کو ایکسیس دے، انفارمیشن دے اور ایکسیس دے فار اسٹاک انویسٹمنٹ. سو ٹیکنالوجی پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. تیسرا جو پہلا پوائنٹ تھا اسی سے لنکڈ ہے کہ ہمارا پورا فوکس یہی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹو گیٹ 1 ملین پاکستانیز ٹو انویسٹ ان اسٹاکس. سو ہمارا بیکاز وی آر مشن اورینٹیڈ کمپنی، ہمارا سارا فوکس از آن انویسٹر ایجوکیشن. وی ہیو اے ویب سائٹ کال KSB Varsity جس میں فری آن لائن کورسز ہے اباؤٹ انویسٹمنٹ بیسڈ آن CFA کریکولم. آپ اگر ہمارے یوٹیوب پیج پہ جائیں تو آئی تھنک دے آر مور دین 1000 ویڈیوز آن انویسٹمنٹ، more than 100 podcasts on investing. So again, a big focus is just on we treat ourselves as an education company. اور سعودی میں بھی now one of the universities in Saudi جو ہے وہ ہماری K-Trade ایپ کو یوز کر کے اپنے لوگوں کو سعودی اسٹاکس کے بارے میں ہمارے تھرو پڑھائے گی. So that's what we do. ایکسیلنٹ. میں نے ویب سائٹ سے ٹرائی کی تھی لل بٹ مور لرن کرنے کی اباؤٹ سعودی مشن. تو آپ نے بروکریج اسٹارٹ کی ہے سعودی میں؟ جی، تو سعودی میں ہمارے 3 طرح کے کام ہیں. ایک تو ہم سعودی اسٹاکس پہ ریسرچ لکھ رہے ہیں فار گلوبل انویسٹرس. تو یہ گلوبل انویسٹرز ہے جیسا کمپنیز ہے فیڈیلٹی کیپٹل، یہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو سعودی عربیہ میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں پے کرتے ہیں اور ہم سعودی اسٹاکس پہ ریسرچ لکھتے ہیں. دوسری ہم ایڈوائزری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں سعودی انویسٹرز کو کہ ان کو سعودی میں کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. اور اس میں بھی ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ سعودی کے بڑے بڑے گروپس ہیں. تیسرا جو فنٹیک والا پارٹ ہے کہ جو ہماری K-Trade ایپ ہے جس کے تھرو پاکستان میں لوگ پاکستانی اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. سعودی بینکس اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں فار سعودی مارکیٹ تاکہ سعودی لوگ سعودی اسٹاکس میں انویسٹ کریں. وہ ایپ جو ہے اٹ ول گو لائیو ان دا سیکنڈ کوارٹر آف دس ایئر. اس کی ویب سائٹ ہے KTradeSaudi.com اور اس میں ہم نے ایک سعودی یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹس کو اسٹاک انویسٹنگ K-Trade ایپ کے تھرو کرائیں گے. سو the activities of K-Trade in Saudi are separate from their activity in Pakistan, مگر they are similar کہ جو پہلے کام ہم نے پاکستان میں لانچ کیا اور اس کو اسکیل کیا، اب وہی کام ہم سعودی عربیہ میں کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ از اے گروتھ مارکیٹ اینڈ the government is giving a lot of stimulus to the economy and I think Saudi investors will make a good return by investing in Saudi stocks. ایکسیلنٹ. علی صاحب میں نے دیکھا آپ نے بہت زیادہ کام کیا اباؤٹ سعودی ویژن 2030 پہ. بہت ساری ماشاء اللہ ویری کمپریہنسو رپورٹس آپ کی سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ سعودی ویژن 2030 پہ کیوں نہ بات کی جائے. تو مائی مین کویسچن از کہ سعودی ویژن 2030 کا پرائمری آبجیکٹیو کیا ہے، اف یو کین ایکسپلین اس. جی 3 آبجیکٹیو ہے سعودی ویژن 2030 کے. ایک ان کے پلرز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹو کریٹ اے وائبرنٹ سوسائٹی. دوسرا دے وانٹ ٹو بی این ایمبیشس نیشن. اور تیسرا کہ دے وانٹ ٹو گرو دیئر اکانومی، ڈائیورسفائڈ اکانومی. سو بڑا ہی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے جو ان کی سوسائٹی کے ہر پہلو پہ اس کا امپیکٹ ہے. بیسکلی اگر آپ ہائی لیول پہ دیکھتے ہیں، یہ تو جو میں نے آپ کو 3 پہلو بتائے، وائبرنٹ سوسائٹی اینڈ ہیلدی اکانومی اینڈ ڈائیورسفائڈ اکانومی، یہ تو وہ ہیں جو ورڈز وہ یوز کرتے ہیں. مگر ہائی لیول پہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سعودی اکانومی آج تک اور ریسنٹ ٹائمز تک
آئل پہ ڈپینڈنٹ تھی. ان کے پاس آئل کے ریسورسز ہیں اور اس سے باقی اکانومی چلتی تھی. اب وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو اوپن اپ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. دے وانٹ ٹو ڈائیورسفائی اوے فرام آئل اینڈ ڈیولپ ادر انڈسٹریز ایز ویل. اور اس انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے, ان کو اپنی سوسائٹی کو وائبرنٹ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو, تاکہ لوگ وہاں پہ خوش ہوں, وہ سوسائٹی میں اپنے گروتھ میں پارٹیسپیٹ کریں اور ایمبیشس ہو. مجھے یہ اس پہلو پہ سب سے زیادہ میں اٹریکٹ ہوتا ہوں کہ دے وانٹ دیئر پیپل ٹو بی ایمبیشس. اور یہ مجھے پاکستانیوں میں سوسائٹی لیول پہ تھوڑا سا ایک اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہم ایمبیشس نہیں ہوتے, ہم چیزوں سے ڈرے زیادہ ہوتے ہیں, ہر چیز پہ ڈرے ہوتے ہیں. اب میں جب اس چیز پہ کرٹیکل ہو رہا ہوں, میں ایز اے سوسائٹی بیسس پہ ہو رہا ہوں. مجھے اس بات کا بڑا احساس ہے کہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں, جو کہ فری لانسرز ہیں اور جنہوں نے ٹیکس, جو ڈیجیٹل ہیں, ڈیجیٹل سیوی ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں. وہ بہت ایمبیشس ہیں, وہ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, وہ خود چیزیں سیکھتے ہیں, خود اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ انٹرپرینورل ہے. اور جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے یہ انٹرپرینورس کے لیے سیگمنٹ پہ آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور یہی چیز پاکستان میں مجھے تھوڑی سی مجھے امید اور مجھے پاکستان سے آپٹیمزم دیتی ہے کہ گورنمنٹ لیول پر اور ہائی لیول پہ بے شک جتنا مرضی پیسمزم ہو, بے شک جتنا مرضی ان کو سیلف ڈاؤٹ ہو, مگر پاکستان میں بھی جو ینگ لوگ ہیں جو ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے ان کے اندر ایمبیشس ہے. سعودی عربیہ میں جو اچھی چیز ہے کہ گورنمنٹ بھی یہی چیز کو انکریج کرنا چاہتی ہے. گورنمنٹ وانٹس دیئر پیپل ٹو بی ایمبیشس, اینڈ دیٹس وائی یو آر سیئنگ سعودی گو آؤٹ اینڈ میک انویسٹمنٹس انٹرنیشنلی. اسپورٹس میں وہ رونالڈو کو سعودی لے آئے, فٹ بال کی ٹیمز ایکوائر کر رہے ہیں, گولف کی ٹیمز ایکوائر کر رہے ہیں. ہر سیکٹر میں جا کر وہ دنیا میں پروف کرنا چاہتے ہیں کہ دے کین بی ورلڈ لیڈرس. سو آئی تھنک کہ پاکستانیوں کے لیے یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ سعودی کی گروتھ سے فائدہ اٹھائیں. ایکسیلنٹ. ابھی آپ نے فارنر انویسٹرز کی بھی بات کی کہ آپ ان کے لیے ایڈوائزری بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ویژن کو دیکھیں, اس میں کس طرح کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں فار ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹیک ہولڈرز؟ جی, پاکستان میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تینوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ایک تو پاکستانی لوگ, دوسرا پاکستانی کمپنیز, اور تیسرا پاکستانی حکومت. حکومت کے لیول پہ تو ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اخباروں میں بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا اور ہماری گورنمنٹ بھی کہتی رہتی ہے کہ SIFC کے تھرو ہم انویسٹمنٹ لینا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ ہمیں ڈیٹ پہ تو سپورٹ کرتا ہی ہے, ہمارے لونز کو بھی رول اوور کرتا ہی رہتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت انویسٹمنٹ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ مائننگ کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, ریفائنرنگ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ ہو گئی بات گورنمنٹ سائڈ پر. دوسرا ہے پاکستانی کمپنیز. پاکستانی کمپنیز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اکراس دا فیلڈ, یہ ساری جو ڈائیورسفیکیشن ہو رہی ہے اس میں یہاں پہ جا کے انویسٹ کریں. فار ایگزامپل 13 سیکٹرز ہیں جنہوں نے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ 13 سیکٹرز, 13 کافی بڑا نمبر ہوتا ہے, تو اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں ٹورزم بھی ہے, اس میں ہوٹلز بھی ہیں, اس میں اسپورٹس بھی ہے, اس میں کنسٹرکشن بھی ہے, مینوفیکچرنگ ہے. سو یہ ساری انفارمیشن, اس کی جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے, یہ آپ کو ویژن 2030 کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی. جیسا آپ نے بولا, ہم نے اس پہ رپورٹس بھی لکھی ہے, وہ رپورٹس انٹرنیشنل انویسٹرز بھی یوز کرتے ہیں. تو یو کین آلسو سرچ فار دوز ویڈیوز اینڈ دوز رپورٹس, جو ہم نے اس پہ ڈیٹیل رپورٹس لکھی ہے ان سیکٹرس کے اوپر. مگر اور لاسٹ اپرچونٹی جو ہے وہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے پاکستانی لوگوں کے لیے. سعودی میں ویژن 2030 کے اندر ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ریاض کی پاپولیشن شوڈ ڈبل اوور دا نیکسٹ 7 ایئرس. اس وقت اس کی ریاض کی پاپولیشن ہے اراؤنڈ 7.5 ملین, اور ان کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو 15 سے 20 ملین تک انکریز کرنا ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ ان کو 8 سے 9 ملین لوگوں کی ضرورت ہے اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کو ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے, ان کو ڈاکٹرز چاہیے, ان کو نرسز چاہیے, ان کو ٹیکنالوجی کے لوگ چاہیے, ڈیٹا سائنسز کے لوگ چاہیے, AI کے لوگ چاہیے, ان کو ٹیچرز چاہیے, ان کو مطلب ہر کنسٹرکشن میں ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. ہر سیکٹر میں ان کو دے وانٹ ٹیلنٹڈ پیپل ٹو کم اینڈ بی اے پارٹ آف دیئر گروتھ. ناؤ یہ دنیا میں اس چیز کو ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا میں کم ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں لائف ٹائم میں. ایک چائنا کی گروتھ ہوئی 90s میں. چائنا کی اکانومی اگر آپ کو یاد ہو 80s میں اٹ واز اے انڈر ڈیولپڈ کنٹری, اور لٹرلی 20 سالوں کے اندر دے لیپ فراگڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ دے بیکیم
the top 3 economy in the world. پاکستان اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ ہمارے لیے لینگویج بیریئرس تھے، ہمیں اس سوسائٹی کا پتہ نہیں تھا، ہمیں کلچرلی پتہ نہیں تھا، ہمیں کھانے کا پتہ نہیں تھا، تو ہم اس گروتھ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کے بعد دوسری گروتھ پچھلے 10 سالوں میں سے سٹارٹ ہوئی، وہ ہے انڈیا کی. انڈیا کی اکانومی گرو کر رہی ہے، وہاں کی ٹیکنالوجی کمپنیز بڑی ہو رہی ہیں. اگر آپ mid 2000 میں آپ انڈیا جاتے تو انڈیا واز ورس دین پاکستان. لگتا تھا، میں 2003 میں جب انڈیا گیا تو میں نے کہا یار لاہور تو بہت بہتر ہے اس سے، مگر پچھلے 10 سالوں میں انڈیا چینج ہو گیا. ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے فار آبویس ریزنس کہ ہمارے لیے وہ اکانومی کھلی بھی نہیں تھی. اب ہمیں سعودی کی گروتھ سے نہ فائدہ اٹھانے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ادھر ہمارے 3 ملین پاکستانی تھے، ہمارا کلچرل افینٹی ہے، ہمارا ریلیجس افینٹی ہے، ہمیں وہاں پہ کنیکشن، ہم سب کے کوئی نہ کوئی دوست رشتہ دار ہوں گے. ہم وہاں پہ حج اور عمرہ کے لیے ویسے ہی جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں. جو نہیں بھی گئے وہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں الائنمنٹ ہماری پوری ہے. وہاں پہ بھی ہماری عزت ہے. دنیا میں اگین کم جگہ ہوتی ہے جہاں پر اتنی لوگوں کو ہمارے ٹیلنٹ اچھا لگتا ہے، ان کو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیک ٹیلنٹ اچھا لگتا ہے، ہمارے فائنانس کے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو پچھلے 12 مہینے میں 500,000 سے زیادہ پاکستانیز موو ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں. تو لوگ ویسے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. مگر ہم نے جانا صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے بولا لوگ تو جا رہے ہیں اس وقت. مقصد یہ ہونا چاہیے، 2 چیزوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور 3 چیزوں کا میرے لیے جو وہ ہے، اور میں جو آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سکسیزفل ہو. سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کو ان کی سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستانیوں میں رہو اور انٹیگریٹ نہ کرو. تو عربی سیکھنی ہوگی، ان کی سوسائٹی، ان کے ویژن 2030 کے بارے میں سیکھنا ہوگا، تاکہ جب آپ ان سے گفتگو کرو ان کو لگے کہ آپ ان کی اس جو ویژن ہے، ان کا جو گول ہے، اس میں آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ صرف آپ وہاں سے پیسے لے کے واپس اپنے ملک پہ بھیجنا چاہتے ہو اور صرف ان سے لینا آئے ہو، مگر آپ ان کو دینے آئے ہو، اپنی اسکل سیٹ دینے آئے ہو. دوسرا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ انٹیگریٹ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کرو، مگر آپ اور پاکستانیوں کو، پاکستانی کمپنیز کو سپورٹ کرو. کیونکہ یہ جو اپرچونٹی، اگر آپ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرو گے تو کل باقی ملکوں کے لوگ آ گئے تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کو نہیں یہاں پہ رکنے دیں گے. اور ایسا ہم نے دیکھا کہ یو اے ای میں انڈینس کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. نہ صرف یو اے ای میں دیکھا، ہم نے سان فرانسسکو میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف براڈلی انڈیا کی، ساؤتھ انڈیا کے لوگ ساؤتھ انڈینس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو سپورٹ ایچ ادر اینڈ گیٹ more people to participate. And the third thing is that when you go there, you are ambassadors of Pakistan. So you need to be proud of your country and you need to be proud of your identity. میں نے دیکھا اگین پچھلے 6 مہینوں میں، 12 مہینے میں، انفارچونیٹلی بیکاز پاکستان میں جو حالات ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈسپونڈنسی بہت زیادہ ہے. مگر اس ڈسپونڈنسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں. جب وہ جا کے دوسروں کے سامنے بولتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں تو ہر چیز خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دوسرا آپ کو ہمدردی دے گا. وہی کہے گا کہ یار ان کے ملکوں میں جو چیزیں خراب ہے، ہم نے ان کے ساتھ نہیں کام کرنا، ہم انڈیا سے کر لیتے ہیں، یار بنگلہ دیش کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، یار ازبکستان کے ساتھ کام کر لیتے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے، وہاں پہ چیزیں زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ہمارے دماغ میں ہمیں جتنا مرضی برا لگے کہ پولیٹیکل سچویشن خراب ہے، ہمیں ملک کا کیونکہ ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہیں اور ہم اس چیز کو گیو اپ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار نہیں، میں اپنے منہ پہ سفید کلر کر لوں تو مجھے یہ نہیں کہ انگریز مان لے گا. تو میں اگر اپنے ملک کے بارے میں خراب بولوں گا تو مجھے ہی نقصان ہوگا، کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. تو یہ 3 چیزیں میرے خیال میں بڑی ضروری ہے پاکستانی کمپنیز کے لیے اور پاکستانی لوگوں کے لیے کرنا. صحیح. آپ نے ایکسپلین کر دیا فار پاکستانی کمیونٹی، لیکن اس میں اگر ہم گورنمنٹ کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ہاؤ کین پاکستانی گورنمنٹ ٹیک ایڈوانٹیج اکنامیکلی فرام سعودی ویژن؟ جی، گورنمنٹ کافی انوالوڈ ہے، گورنمنٹ کے کافی لنکس ہیں. SIFC کا کریشن بنی ہی اسی لیے تھی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی اسی لیے تھی تاکہ مڈل ایسٹ سے جو ہماری انویسٹمنٹ ڈیلز ہے وہ اس پہ وہ کام کرے. تو گورنمنٹ کے لیول پہ کافی سیریسنیس ہے. میں ان کافی کانورسیشنز میں انوالوڈ ہوں، اس لیے میں آپ کو اس بیسس پہ بتا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ میں کافی اس میں انوالومنٹ ہے. امپروو کیسا کر سکتے ہیں؟ ایک کنسسٹنسی. سعودی طرف سے کمپلین آتی ہے کہ یار آپ کے تو فائنانس منسٹر ہی 7 دفعہ چینج ہو گئے پچھلے 3 سالوں میں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس سے بات کریں. آپ ابھی ہیں، 2 مہینے بعد کوئی اور ہوگا. تو ہمیں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے تاکہ جو انگیج کر رہے ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ وی شوڈ نو واٹ سعودیز وانٹ. میں ابھی
کچھ دنوں پہلے گورنمنٹ کے کسی ریپرزینٹیو سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ سعودیز کو چاہیے کہ یہاں پہ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز میں انویسٹ کریں. تو میں نے کہا وہ نہیں کریں گے اگر آپ ان سے ایکسپورٹ میں مانگیں, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری بنائیں, ان کا ٹارگیٹ ہے کہ سعودی میں ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری بنائیں. آپ اس لیے اگر آپ ان کو کچھ آفر کر رہے ہیں, آپ ان کو وہ چیز آفر کریں جو ان کو چاہیے, وہ نہ آفر کریں جو ان کو چاہیے ہی نہیں. اسی طرح جس طرح اگر کھیل کی بات ہے تو کرکٹ ان کے لیے پرائورٹی نہیں ہے, فٹ بال ان کے لیے پرائورٹی ہے. تو اگر آپ ان سے ڈیل بات چیت کریں تو ان سے فٹ بال کی بات کریں, آپ کے پاس سیالکوٹ میں فٹ بال بنتی ہے, آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ان کے ایکو سسٹم کے اندر. تو یو شوڈ بی پریپیئرڈ. اور یہی پاکستان کی طرف سے مسئلہ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم سی پیک کا فائدہ نہیں اٹھا سکے, کہ ادھر بیلٹ اینڈ روڈ کا اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا جس میں اتنا زیادہ تھاٹ پروسیس گیا تھا, اور ہمارے سائڈ پہ اس کی نالج ہی نہیں تھی کہ چائنیز یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے آبجیکٹو کیا ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ڈاؤٹ پہ ہی رہے کہ یار کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. سو دا گورنمنٹ شوڈ بی مور پریپیئرڈ اباؤٹ اٹ. صحیح. علی صاحب, انڈیا جو ہے وہ ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے فرام ٹیک پرسپیکٹیو ایوری ویئر ان دا ورلڈ, لیکن اگر ہم پاکستانی ٹیک انڈسٹری کو دیکھیں تو یہ بھی تھوڑی سی گرو کر رہی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. میں پرسنلی بھی دیکھتا ہوں جب مجھے کوئی ٹیک کا کام کروانا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ مل جاتے ہیں. تو آپ بھی ماشاء اللہ ٹیک کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, اس فیلڈ میں بھی ہیں بہت دیر سے. تو یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں یہ کس طرح پاکستانیوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں ٹو ٹیک ایڈوانٹیج فرام دا گروتھ ان دا ریجن؟ جی, تین چیزوں سے وجہ سے ٹیک پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ٹیک ہی ہے. وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈالر مل رہا ہے, بی جو ہے آپ ریموٹلی کام کر سکتے ہو تو باؤنڈریز آپ کو روک نہیں رہی, اور تیسری جو یہ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے تو اور لوگ جو ہیں وہ بڑے انٹرپرنورل ہیں کہ وہ خود آن لائن سیکھ لیتے ہیں. میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے خود آن لائن چیزیں سیکھی ہیں اور اسے سیکھ کے انہوں نے چیزیں پروڈیوس کی اور انٹرنیشنلی بیچ کر پیسے کما رہے ہیں. So this is the most optimistic thing. آج سے 5 سال پہلے گورنمنٹ مجھ سے پوچھتی تھی کہ ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں پاکستان میں کیا کرنا چاہیے, تو میں ان سے کہتا تھا آپ کو دور رہنا چاہیے. یہ آپ سب سے اچھی چیز کر سکتے ہیں کہ آپ دور رہیں, کیونکہ اگر آپ انوالو ہوں گے تو خراب ہی ہوگی چیزیں. I still think that's the case that گورنمنٹ اس میں آ کے خراب ہی کرتی ہے. مگر اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ٹرین کرے. دوسرا, گڈ کوالٹی انٹرنیٹ پرووائڈ کریں, کیونکہ اگر انٹرنیٹ کی کوالٹی اور پاور کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو کریڈیبل پرووائڈر نہیں سمجھیں گے. اگر میں آپ سے زوم پہ بات کر رہا ہوں اور آپ کا انٹرنیٹ پیچی ہے تو میرے لیے سب سے بڑا جو خدشہ بنے گا میرے دماغ میں وہ یہی ہوگا کہ یار یہ لوگ ڈیلیور کر سکیں گے کہ نہیں. سو اگر آپ زون بنا سکتے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا, تو زونز بنائے جہاں پہ انٹرنیٹ اچھی کوالٹی کا ہو. مگر اگر وہ نہ بھی کریں, آپ یہ جو کیبل ہے کیبل کی آپ گروتھ کریں تاکہ لوگوں کے پاس ہائی کوالٹی انٹرنیٹ ہو, اس سے پاکستان کی اکانومی کو زیادہ فائدہ ہوگا. سو ڈیجیٹل میں مڈل ایسٹ میں کیا اپرچونیٹیز ہے؟ مڈل ایسٹ میں وہی کہ سعودی از ٹرننگ ڈیجیٹل ان ایوری ایریا. اے آئی جو ہے دنیا کا فیوچر, ساری کی ساری انڈسٹریز کو اے آئی چینج کر دے گا. Saudis understand that. That's why they are focusing on it. And they are looking for talent who can come to Saudi and train their people in these technologies. بالکل. آئی آلسو ورک فار اے ہیلتھ کیئر کمپنی, میڈیکل ٹیکنالوجی کمپنی گٹنگے, اٹس اے سویڈش ملٹی نیشنل. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ سعودی ہیلتھ کیئر پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. انہوں نے آلموسٹ دے آر گوئنگ ٹو پرائیویٹائز دس انڈسٹری, ہیلتھ کیئر, ہاسپٹلس, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہے. تو جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے یا جاب سیکرز ہیں, انویسٹرز ہیں, یہ اس سے کس طرح ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے پاکستانی انویسٹر ہیں جو سویڈن میں, انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی, ہمارے سی او بھی تھے کمپنی کے. تو ہمارا جو جی ایم ہے وہ ہی از فرام ایجپٹ. تو وہ کہہ رہا تھا امبیسڈر کو کہ پاکستانی سرجنز آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو اگر سعودی میں ہیلتھ کیئر پہ, ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے تو پاکستانی جو انٹرپرنورز ہیں یا جاب سیکرز بھی ہیں جو انویسٹ کر کے وہاں ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, اسکول بنانا چاہتے ہیں, یا ڈاکٹرز موو کرنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس جا کے جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس طرح ہاؤ کین دے ٹیک بینیفٹ فرام دس ٹرانسفارمیشن؟
جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سعودی کا ہیلتھ کیئر کا ایک بہت ایمبیشس پروگرام ہے. 290 ہاسپٹلس کو وہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. 3,000 ہیلتھ کیئر سینٹر کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان ہے. ان کے پلان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی ہیلتھ کیئر میں انویسٹمنٹ ہے 25%، اس کو وہ انکریز کر کے 50 to 60% پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. سو دے آر انوائٹنگ پیپل ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس. اس میں 3 کا وہ کر چکے ہیں. اور ان کا جیسے میں نے بولا کہ 290 ہاسپٹلس کو انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے. نا اس میں پاکستان کیا رول کر سکتا ہے؟ پاکستان کی کمپنیز کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیپٹل کنٹرولز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی کمپنیز انٹرنیشنلی انویسٹ نہیں کر سکتی اتنی آسانی سے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو وہ چینج کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس طرح سعودی میں اپرچونٹی ہے، گورنمنٹ کو الاؤ کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کمپنیز کو کہ پاکستانی کمپنیز کو وہ الاؤ کرے کہ وہ باہر جا کے انویسٹ کرے، سعودی میں انویسٹ کرے، اور وہاں پر پروڈکشن سٹارٹ کرے، اپنی ہاسپٹلس بنائے، ہیلتھ کلینکس بنائے. مگر اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہی اپرچونٹی ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ وہ وہاں پہ جابس ڈھونڈے، ایز نرسز، ایز ڈاکٹرز، ایز ہیلتھ پریکٹیشنرز. کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح بولا کہ پاکستانی ٹیلنٹ کی قدر ہے اور اچھی ریٹنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ جابس مل رہی ہیں اور ملیں گی. سعودی میں 6 لسٹڈ کمپنیز ہیں جو ہاسپٹل آپریٹ کرتی ہے. سب سے بڑی اس میں سلیمان الحبیب ہے. تو یہ سارے کمپنیز میں پہلی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، مگر آئی ایم شیور دیٹ دیر ول بی اپرچونیٹیز فار مور ٹو گیٹ ہائرڈ. صحیح. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان کین آلسو لرن الاٹ فرام سعودی امبیشن. تو اگر ہم پورے ریجن کو دیکھتے ہیں، بہت سارے جو کنٹریز ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ what the regional countries can learn from Saudi Arabia's economic and societal transformation? آپ دیکھیں گے کہ سعودی has been totally changed in last maybe 2-3 years. جی وہ تو رینیسانس میں نے جو رپورٹ لکھی تھی اس میں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ سعودی میں رینیسانس ہو رہی ہے، جس کا امپیکٹ نہ صرف سعودی میں چینج کرے گا، وہ باقی ملکوں میں بھی اس پہ امپیکٹ آئے گا. سب سے بڑی چینج تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ چینج ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم چینج سے چینج نارملی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ڈرتے ہیں چینج سے. ہم کہتے ہیں نہیں یار سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب میں اگر ایسے چینج کروں گا تو سسٹم خراب نہ ہو جائے، اس کو یہیں پہ رہنے دو. اس لیے ہم چینج سے ڈرتے ہیں، جیسی مرضی چینج ہو، وہ کلچرل چینج ہو، ریلیجس چینج ہو، سوسائٹل چینج ہو، فزیکل چینج ہو. سعودی نے چینج، سب سے زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی تھی، انہوں نے سب کو چینج کر دیا. وہ آج سوسائٹی ان کی سعودی از اے لبرل سوسائٹی، دے آر بیکمنگ ماڈرن، دے آر بیکمنگ اوپن، دے آر بیکمنگ ویلکمنگ فار ٹورسٹ، دے آر انکریجنگ اینڈ امبریسنگ ٹورسٹ آف آل کلچرز، ریلیجن ایٹسیٹرا، جو آج سے 10 سال پہلے تک ایسا نہیں تھا. ان کے پاس تو ٹورسٹ ویزا تک نہیں تھا، 2009 تک سعودی میں ٹورسٹ ویزا نہیں تھا. تو دے آر ویلکمنگ. سو پاکستان شوڈ، اینڈ آئی ایم شیور دا ریسٹ آف دا ریجن میں لرن فرام اٹ کہ اگر یہ چینج ہو سکتے ہیں تو ہم بھی چینج ہو سکتے ہیں. دوسرا وہ جس سے ایمبیشس ہوئے، دیٹس اگین میرے لیے سب سے زیادہ انسپائرنگ چیز وہ ہے. ضروری نہیں ہے، کراؤن پرنس نے وہاں پہ ایک اسپیچ دی تھی، اس نے کہا کہ ہم دس ول بی دا یورپ آف دا فیوچر. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہر سکسیس، ہر سائنٹیفک سکسیس، انوویشن وہ یورپ سے ہی آئے گی یا ویسٹرن کنٹری سے ہی آئے گی. وی شوڈ ایم کہ ہم بھی لیڈرز بنیں گے ڈفرینٹ ایریاز میں، وہ اسپیس کے ایریا ہو، وہ ہیلتھ کیئر کا ایریا ہو، وہ ٹیکنالوجی کا ایریا ہو، وہ اسپورٹس کا ایریا ہو. You know, to be a leader, to aim to be a global leader, a lot of it is just mental, and these things change very quickly. انڈیا آج سے آپ جس سمے 20 سال پہلے تک انڈیا میں کوئی انوویشن، کوئی سکسیس زیادہ نہیں تھی. انفیکٹ اکنامکس کے ایریا میں there was a term called ہندو ریٹ آف گروتھ، جس کو انڈین گروتھ کو ڈیفائن کرتے تھے بائی سیئنگ دس از ہندو ریٹ آف گروتھ. یہ ٹرم ہوتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی اکانومی جیسے 3% سے گرو کرے. تو انہوں نے نہ صرف اپنے پرانے اسٹیریوٹائپس کو بریک کیا، انہوں نے آج وہ مطلب دیو سینڈ سیٹلائٹس ٹو مون. سو ایک جنریشن کے اندر یہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، ایز لانگ ایز یو اسٹارٹ بلیونگ دیٹ یو کین بی ایمبیشیس اینڈ یو کین بی لیڈرز. نا سعودی اور پاکستان میں ایک فرق ہے بہت بڑا، وہ یہ کہ سعودی کے پاس آئل ریزروز ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح کا نیچرل ریسورسز سے پیسہ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی گروتھ کرنے کے لیے باقی ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرنی پڑے گی، یا باقی ملکوں کی گروتھ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائی اپ کرنا پڑے گا.
جیسا ہمارے پاس اپرچونٹی تھی سی پیک کے ٹائم پر چائنا کے ساتھ ٹائی اپ کرنے کی, سی پیک سے پہلے ہمارے پاس اپرچونٹی تھی امریکہ کے ساتھ ٹائی اپ کرنے کی. اب ہمارے پاس اپرچونٹی آئی ہے سعودی کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر کے اس کی گروتھ سے فائدہ اٹھانے کی. So what it requires from our side is just a seriousness and just this expression of commitment to the other country that we can help you grow rather than being an obstacle to your growth. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کا وہ یہ نہ ہو کہ پاکستان Saudis should not see Pakistan as an obstacle to their growth. یہ نہ ہو کہ وہ چینج ہو رہے ہوں, وہ ماڈرن ہو رہے ہو, وہ گروتھ کی طرف جا رہے ہو اور ہم کہیں کہ یار نہیں تم تو یہ ساری چیزیں چھوڑو, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو کیونکہ تم ہمارے مسلم بھائی ہو, انڈیا کے ساتھ کام نہ کرو. تو پھر وہ کہیں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ تو دکنیوسی لوگ ہیں, پرانی وقت کی باتیں کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے, ہمیں ماڈرن لبرل نیو لوگ چاہیے. تو یہ نہ ہو, بس اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. علی صاحب اگر میں ایک اسٹیپ بیک لوں, کے ٹریڈ کی طرف اگر آتے ہیں تو اگر آپ دوبارہ تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ کے ٹریڈ کو کس چیز نے ڈرائیو کیا ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ان سعودی, اور کے ٹریڈ کس طرح جو بھی انویسٹرز ہیں ان کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ جی, سعودی میں ہم نے اس لیے کے ٹریڈ کو لانچ کیا کہ کیونکہ پہلی سے ہی سعودی عربیہ میں بہت زیادہ پاکستانی لوگ کے ٹریڈ کو یوز کر رہے تھے فار انویسٹنگ ان پاکستان. جیسا میں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جب کھلے, ہم نے کافی مارکیٹنگ کی, ٹی وی چینلز پہ جو مڈل ایسٹ میں پاکستانی ٹی وی چینلز دیکھے جاتے تھے اس میں ایڈز چلائے, اور اس کے بعد کافی زیادہ پاکستانیز وہاں پہ جو سینئر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس کے اندر, وہ کے ٹریڈ کے ایپ کو یوز کر رہے تھے فار انویسٹنگ ان پاکستان. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کی ایپ یوز کرتے ہیں, دس از گریٹ, ہم اس کے تھرو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں, ہماری اپنی مارکیٹ میں بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے, ہماری اپنی مارکیٹ میں چینج ہو رہی ہے, اور جن کمپنیز میں ہم کام کرتے ہیں وہ انویسٹ, ہم پہ سعودی بروکریجز میں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے آپ کی ریسرچ چاہیے, ہمیں آپ کی ٹیکنالوجی چاہیے, تو آپ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ریسرچ کو یہاں پہ کیوں نہیں لے آتے. تو یہ وہ وجہ بنی, وہ سلسلہ بنا جس کے تھرو ہم نے سعودی عربیہ میں کھولی اپنی کمپنی. مگر وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم اے بگ بلیور ان پاکستان سکسیس, آئی ایم اے بگ بلیور کہ پاکستان میں کمپنیز بہت اچھی ہیں, کمپنیز کا ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے, اور اگر پاکستانی لوگ اس کمپنی میں انویسٹ کرے تو ان کو بہت اچھا ریٹرن ملے گا. اور یہ بات جو ہے فنڈامنٹلی ہر پاکستانی جانتا ہے. ہر پاکستانی اس لیے جانتا ہے کیونکہ ہر پاکستانی کمپلین کرتا ہے. ہم جب چائے میں پاکستان میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار وہ دیکھو یہ سیمنٹ والے اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں, یہ شوگر میں دیکھو جی شوگر مافیا ہے, اتنا پیسہ بنا لیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت پیسہ بنا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ والے بہت پیسہ بنا رہے ہیں, شوگر والے بہت پیسہ بنا رہے ہیں, بینک والے بہت پیسہ بنا رہے ہیں. جو بات ہمیں نہیں پتا وہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم ان کمپنیز کے اسٹاکس خرید لیں تو ہم ان لوگوں کے پارٹنرز بن جائیں. ہم یا منشا کے پارٹنر بن سکتے ہیں, ہم جہانگیر ترین کے پارٹنر بن سکتے ہیں, ہم سید بابر علی کے پارٹنر بن سکتے ہیں, ہم حسین داؤد کے پارٹنر بن سکتے ہیں, اور جو پیسہ وہ کما رہے ہیں اس کا حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے. تو ہم اس چیز کو, جو ایک چیز کو نیگیٹو بولتے ہیں, ہمیں اس چیز کو ایکچولی پازیٹیو لینی چاہیے. دوسرے جو چیز ہے جو آپ سعودی کے ساتھ لنک کرتے ہیں, دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمبیشس نیشن ہونا چاہتے ہیں, ایمبیشس جو ہوتا ہے نا وہ اپنی چیز پہ ناز کرتا ہے. اگر آپ ایمبیشس ہو نہیں سکتے اگر آپ اپنی چیز پہ پرائڈ نہیں فیل کرتے. پاکستان میں جب کوئی کسی کی گروتھ ہوتی ہے تو نارملی اگینسٹ سوسائٹی لیول پر ہم اسے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار اس نے بہت زیادہ پیسہ بنا لیا ہے, ضرور کوئی غلطی کی ہوگی, اس نے ضرور کوئی چوری کی ہوگی. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یار اس نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ہے, ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب, وی کین لرن فرام ہم اینڈ وی کین ڈو سملر. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ گیٹنگ انسپائرڈ بائی entrepreneurs, because entrepreneurs are people who create jobs, they are the people who run the economy, they are the people who feed the economy. انفارچونیٹلی پاکستان میں زیادہ تر جو ہماری گورنمنٹ میں بھی لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر ورلڈ بینک سے ہوتے ہیں, IMF سے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی خود بزنس نہیں کیا ہوتا, صرف لون ہی دیے ہوتے ہیں. تو ان کو آتے ہی صرف لون دینا اور لون دینا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں لون ڈیٹ کا پرابلم ہو گیا. ظاہری بات ہے کیونکہ ڈیٹ کا پرابلم ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس جو ملک رن کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے بینکرز ہوتے ہیں جو کمرشل بینک پہ صرف لون دیتے ہیں. So as soon as we start becoming inspired by our business leaders and our entrepreneurs, then we will do well. And Saudi میں وہ تھا کہ Pakistanis who were working in Saudi, they liked our product and they knew our product and they said come here. امیزنگ. میرے بہت سارے دوست ہیں سعودی میں اینڈ دے ہیو بین یوزنگ کے ٹریڈ ایپلیکیشن.
अली साहब, अगर आप एक कोई मैसेज देना चाहें टू पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स। जी, एक तो जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. इट्स समथिंग व्हिच इज इट टेक्स, इट्स अ कमिटमेंट फॉर 10 years at least, not a short duration work. So don't give up. Secondly, the journey is always tough, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक नई चीज क्रिएट कर रहा होता है. नई चीज क्रिएट करने के लिए लोग आपको ये बोलेंगे कि यार नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी बात है पहले नहीं हुआ हुआ इसलिए आप कर रहे हो. तो आपको 10 लोग बताएंगे कि क्यों नहीं हो सकता. तो आप यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन पुशिंग अहेड. Thirdly, when you're pushing ahead, challenges will come, but you need to learn how to navigate the challenges and move into other areas, into other markets, how to exploit the market opportunities. Lastly, दुनिया में वेव्स आती हैं डिफरेंट थीम्स की, जैसे सऊदी अरेबिया की अभी एक बहुत बड़ी वेव है. अगर आपने उस टाइम पे उसको कैपिटलाइज नहीं किया तो देन यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. जैसा चाइना का, इस वक्त चाइना में एक्सपैंड करने का कोई फायदा नहीं है, चाइना की इकॉनमी श्रिंक कर रही है. मगर आज से 10 साल पहले आपने सिर्फ, अगर आप चाइना में पहुंच जाते अपने बिजनेस को लेके, तो आप बहुत अमीर हो जाते, बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे. सो यू हैव टू कैप्चर व्हाट इज द राइट थिंग फॉर दैट टाइम, which means to understand what's the right thing at that time, you need to be globally connected. अगर आप ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा. गवर्नमेंट नहीं आपको बता सकती कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट में खुद चीज़ें समझने में इतनी देर लगती है, जब तक वो समझेंगे जब तक वो चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी. सो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, बी स्टे कनेक्टेड ग्लोबली, बी परसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप. सो दोज आर द सजेशंस फॉर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स. अगर अभी हम स्टूडेंट्स की बात करें, या जो अभी अपना करियर जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड माशाल्लाह आपका 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यू स्टार्टेड एज एन एनालिस्ट एंड यू आर नाउ one of the most well-known, respected leader in Pakistan in this industry. तो students के लिए क्या आप advise करेंगे, those who want to become Ali Fareed of tomorrow? No, those are heavy words, and thank you so much for your kind words, and I'm embarrassed. It's embarrassing and humbling for me. So my suggestion for people is, don't be scared of failures. जैसे मैंने पहले बोला कि लोग आपको 10 बार बताएंगे यार ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही नहीं है. यू विल लर्न, एज ज़िंदगी लंबी भी है और छोटी भी है. सो लंबी है, इसका मतलब ये है कि आप जो है, अगर आज आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो कल आप सीख के सही भी करना लग जाएंगे. तो इसलिए परेशान ना हो कि आज आप कुछ गलत कर रहे हैं. खासतौर पर अगर आप यंग हो तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है. और छोटी है जिसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ ट्राई करो, ताकि आप यू लर्न एज मच एज यू कैन. डोंट लिमिट योर सेल्फ एंड डोंट बी स्केयर्ड. अगेन, हम लिमिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि यार ये चीज़ करेंगे इसमें फेल हो जाएंगे. मैं गाना नहीं गाऊंगा कि मैं अच्छा नहीं गाता तो लोग बुरा कहेंगे. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल विल से, और डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स. लर्न एज मच एज यू कैन, एंड बाय लर्निंग, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज बाय मीटिंग पीपल. या आपने कॉन्वर्सेशन जब हम कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, तो आपने ये बात की, तो मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि the best way of learning is by meeting people. The second best way is by reading books. वो बुक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उन लोगों से मिल नहीं सकते. तो हम उनकी, क्योंकि मिल नहीं सकते, तो सेकंड बेस्ट वे है कि उन्होंने अगर किताबों में वो बातें लिख ली है तो आप किताब से पढ़ सकते हो. मगर द बेस्ट वे इज टू मीट पीपल एंड टू लर्न फ्रॉम देम. सो मीट एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड courageous, and don't be scared of failures. Excellent. And अली साहब, मैं भी यही कहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई नेमल बदल नहीं है, एंड पेशेंस ऑलवेज गेट्स रिवॉर्डेड. थैंक यू वेरी मच अली साहब. It's my pleasure. Thank you.